أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال. قابل احترام مصلیان کرام اور میرے دینی اور اسلامی اور اخلاقی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پھر سے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اور آپ مل جل کر بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے، مزید آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج کے جمعہ کا موضوع مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور اس کا حل۔ مسلمانوں کے تعلق سے جب سے یہ دنیا بنی ہے اور خاص طور سے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں کچھ اولادیں ایسی پیدا ہوئیں جو شریعت محمدی اور دین الہی کی مخالفت میں ہمیشہ ہمہ-تن اس میں پیش رہے۔ ملک عزیز کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو سب سے بڑا چیلنج اور مسئلہ ہے وہ ہے دینی اور ایمانی تحفظ کا مسئلہ۔ دین اور ایمان کی حفاظت ملک عزیز کے اندر رہ کر کرنا ایک بڑا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج کہیں نہ کہیں ہر ملک میں کم و بیش رہا ہے، چاہے وہ اس کے حکمراں مسلمان ہوں، اس کے حکمراں کوئی اور مذہب کے ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں غیر مسلم کی حکومتیں ہیں وہاں پر صرف ایسی باتیں ہیں، بلکہ ابھی بھی ایسے بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں حکومت ہے لیکن ایمان اور عقیدہ جو ہے حفاظت اور تحفظ میں نہیں ہے۔ بہرکیف قرآن مجید کے اندر سورہ بروج ہے، اور سورہ بروج کے اندر اللہ رب العالمین نے اصحاب الاخدود کا تذکرہ فرمایا۔ اصحاب الاخدود کیا ہے؟ اصحاب الاخدود وہ لوگ ہیں کہ ایک غیر مسلم بادشاہ، ایک مشرک بادشاہ حکومت میں تھا، اور اس نے تمام لوگوں کو یہ کہہ رکھا تھا، اپنے سلطنت کے اندر یہ اعلان کر دی تھی کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا یا پھر کسی اور معبود کے اوپر ایمان آپ نہیں لا سکتے۔ چنانچہ ان کے حکومت کے اندر کچھ نوجوانوں نے اسلام قبول کیا، اور ایک چیز واضح کر دوں،
اسلام قبول کرنے سے مراد بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان اسلام لائے، جو دین لائے، وہی اسلام ہے۔ یہ 100% صحیح ہے، لیکن اس سے قبل جتنے انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے بھی اسلام کی محنت کی، مکمل یہاں پر ہوا، اور ان کے ہادی اور رہنما الگ تھے، لیکن سبوں نے ایک معبود کی دعوت دی۔ چنانچہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، تو جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ کچھ نوجوان، کچھ لوگ ایمان قبول کر چکے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، تو بادشاہ نے اپنے درباریوں کو یہ اجازت دی، یہ حکم سنایا کہ تمام ایسے لوگوں کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ تو پیش کیا گیا، تو ان میں ایک عورت بھی تھی، اور عورت کے گود میں ایک غالباً 6 یا 6.5 مہینے کا بچہ بھی تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ان تمام لوگوں کو زندہ جلا دو، ان کے لیے جو ہے خندقیں کھدوائی جائیں، گڈھے بنوائے جائیں، اور ان خندقوں میں آگ لگائی جائے، آگ سلگا کر ان تمام لوگوں کو، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں ان کا معبود نہیں اور وہ اللہ کو اپنا معبود بنا کر بیٹھے ہیں، ان تمام لوگوں کو ان گڈھوں میں ڈال کر آگ لگا دی جائے۔ تو سارے لوگوں کو ڈال رہے ہیں، تو اس عورت کی بھی باری آئی، جس عورت کے گود میں 6.5 مہینے کا بچہ ہے، تو وہ اپنے لیے خدشے میں نہیں پڑی، وہ سوچنے لگی کہ میرے گود میں جو میرا بچہ ہے 6.5 مہینے کا بچہ، اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس 6.5 مہینے کے بچے کے منہ میں آواز دی، زبان دی، قوت گویائی اور بولنے کی صلاحیت رکھی۔ تو اس بچے نے کہا، یا امکی انکی حقن اصبر، کہ امی جان آپ صبر کریں، میری قربانی دے دیجئے، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، چنانچہ آپ حق پر ہیں، آپ جو ہے اس آگ میں کود جائیے، اس آگ میں جو آپ کو ڈھکیلا جا رہا ہے۔ دراصل یہ بات ہوئی کہ عورت جو ہے بچے کی محبت میں پیچھے ہٹ رہی تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس معصوم بچے کے زبان سے وہ آواز نکالی کہ آپ حق پر ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، آپ آگے بڑھیے۔ تو لہذا ان کو بھی کیا کر دیا گیا، ان کو بھی جو ہے زندہ جلا دیا گیا، خندق میں ڈھکیل کر، اوپر سے لکڑیاں ڈال کر، اور اس زمانے میں جو بھی آگ سلگانے کا طریقہ تھا اس طریقے پر ان کو جلایا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اسی صورت کے اندر آگے کہہ رہے ہیں وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرما لیا، وہ تمام لوگ جن کو جو ہے خندق کھدوا کر اس میں ڈال دیا گیا، وہ تمام لوگ اللہ کے نزدیک جو ہے برگزیدہ بندہ ہوئے۔ تو ایمان کی لڑائی یہ ابھی کی لڑائی نہیں ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جب ان کا پتلا بنایا گیا، مٹی سے ان کے جسم کو بنایا گیا اور سجدے کے لیے ابلیس کو کہا گیا، تو اسی وقت سے ایمان اور بے ایمان کی ایک لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ شیطان نے کیا کہا، اے میرے رب، چونکہ ایک مٹی کے پتلے کے لیے تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، تو مجھے اتنی طاقت دے کہ میں لوگوں کے دماغوں میں گھس سکوں، لوگوں کے دلوں میں کیا ہے اس کو پڑھ سکوں اور جان سکوں، اس کے دماغی نس میں جو ہے اپنی باتوں کو ڈال سکوں۔ ان تمام چیزوں کا جو ہے شیطان مردود نے اللہ رب العالمین سے اجازت مانگی،
اور اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی، لیکن یہ کہا کہ جو میرا نیک بندہ ہوگا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا، اور جو میرا نیک بندہ ہوگا اگرچہ تیرے بہکاوے میں آ جائے فوراً توبہ کرے گا۔ تو مومن کی یہ پہچان ہے کہ فوراً توبہ کی جائے۔ چنانچہ ابھی کا جو مسئلہ ہے، ابھی جو فی الحال جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری زندگی گزر رہی ہے، اس دور میں ہمارے مال کا کوئی دشمن نہیں ہے دشمن، ایسی بات نہیں ہے، دشمن نہیں ہے۔ ہماری جان کا کوئی دشمن نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان کا دشمن جو ہے بے شمار گھوم رہے ہیں، جو ہمارے ایمان کو سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں پر کیا ہوا؟ بادشاہ نے کیوں اجازت دی؟ کیونکہ یہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، اس لیے ان لوگوں کو جلا دو۔ اسی طریقے کا ماحول جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہوا۔ فرعون، آپ سبھی لوگ واقف ہیں فرعون کی ظلم و بربریت سے، کہ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا۔ تو فرعون نے اپنے حکومت میں اور اپنے سلطنت میں یہ اعلان کروایا کہ تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے، اور ان جادوگروں کو اکٹھا اس لیے کیا جائے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان کو سلب کیا جائے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے یہ تھا کہ آپ علیہ السلام جب اپنے ڈنڈے کو نیچے رکھ دیتے تو وہ سانپ بن کر چلنے لگتا۔ آپ علیہ السلام کے ڈنڈے میں معجزہ یہ تھا کہ بار خلزوم کے سرے پر مارا تو پورا سمندر پھٹ گیا اور راستہ بن گیا۔ چنانچہ فرعون جو ہے لوگوں کو یہ کہنے لگا یہ جادوگر ہے، یہ کوئی اللہ کا نبی نہیں ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جادو دکھانے آیا، یہ بہروپیہ ہے، یہ ہم سبوں کو جو ہے بھٹکانے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے ان تمام جادوگروں کو فرعون نے اپنے حکومت میں جما لیا۔ اور کیوں جمایا؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے واسطے سے جمانے کے بعد جب جادوگروں کو جما دیا گیا تو جادوگروں نے کہا اچھا بادشاہ سلامت، ٹھیک ہے آپ نے ہمیں جمع کیا، ہم اپنا کرتب دکھائیں گے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ فَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ اگر ہم موسیٰ کے اوپر غالب آ جائے تو ہماری اجرت کیا ہوگی، ہمیں کیا مال و دولت آپ دیں گے، کوئی ایک اجرت طے کیجئے۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کے اوپر قابو پا گئے تو ہم تمہیں اپنے درباریوں میں شامل کر لیں گے، ہم تمہیں اپنے درباریوں میں شامل کر لیں گے۔ اب یہ جادوگر اور بابا اور جتنے بھی پھوک پھاک کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہمیشہ ہر جگہ جو ہے پیسہ ہی نظر آتا ہے۔ آج کے دور میں بھی دیکھیے بہت سارے ایسے بابا ہیں، حالانکہ پھوک پھاک آج نئی چیز نہیں ہے، نئی شے نہیں ہے، پہلے سے بھی جو ہے جھاڑنے اور دم کرنے کا ایک رواج آ رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ لیکن وہ جھاڑ پھونک کچھ اور تھی، وہ دم کرنا کچھ اور تھا، اس میں پیسے نہیں تھے، اس میں جو ہے دنیا کا مال سامنے نہیں تھا، اس میں لوگوں کی بھلائی تھی۔ لیکن آج کے دور میں جو بابا بنے پھرتے ہیں اور جو لوگ جو ہے یہ دعا تعویذ کا کام کرتے، چھوٹی سی چھوٹی چیز لے کے جب ان کے سامنے آپ پیش ہوتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے مطالبہ کرتا ہے، اور مطالبہ 5,000 10,000، اور آپ کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے جو ہے کبھی کبھی وہ آپ کی حیثیت کو بھی نہیں دیکھتے۔ تو ایسا دم کرنا یا ایسا جھاڑ پھونک کرنا جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام میں دم کرنے کی روایت پائی جاتی ہے،
لیکن بغیر پیسے کے پیسہ نہیں مانگنا اور دم کر دینا تاکہ کسی کو آرام ہو جائے۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے دو آیت پڑھ کر پھونک دینے سے اگر کسی کو آرام ملتا ہے تو مل جائے، اچھی بات ہے۔ لیکن آج کے دور میں کچھ ایسے بابا لوگ گھومتے رہتے ہیں، چنانچہ جب بہت سارے لوگ آگے پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص نے ایسا کہا حضرت کہ ہماری بچی کی شادی اس لیے نہیں ہو رہی ہے، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے جو ہے یہ کر دیا۔ یہ سب میرے محترم بزرگ اور دوستو، وہ جو بابا بتانے والا ہے سب سے بڑا شیطان وہ خود ہے، سب سے بڑا ابلیس وہ خود ہے، کیونکہ وہ جو ہے ماں بیٹی کے اندر، باپ بیٹے کے اندر اور دیگر رشتہ داروں کے اندر جو فوٹ پیدا کرتا ہے یہ کہہ کے کہ فلاں نے تمہارے حق میں جادو کی ہے۔ حالانکہ جادو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ إِلَّا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ جادو کا جو اثر ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہوا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کی حالت میں گشی کھا کر گر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پھر دوبارہ نماز پڑھے، پھر اسی طریقے سے جو ہے آپ گھر جاتے ہوئے پھر نیچے گر گئے، پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خیریت پوچھی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ چنانچہ آپ گھر میں آرام فرمانے لگے، خواب میں دیکھا کہ فرشتے آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جو ہے جادو کیا گیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر بھیجا جہاں پر جادو کر کے وہ کچھ چیزیں جو ہے چھپائی گئی تھی۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جادو تو برحق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو کا اثر کر سکتا ہے تو ہمارے اور آپ کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ موضوع کچھ اور ہے، موضوع یہ ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے اس کو سلب کرنے کی کوشش کی۔ میدان سج گیا، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور دوسرے طرف تمام بڑے بڑے جادوگر جو ہیں وہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے اپنا کرتب دکھایا، جادو دکھائی، تو جادو سے کیا کیا؟ انہوں نے سانپ پیدا کیے۔ کون؟ جو فرعون کے جادوگر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ڈنڈے کو نیچے رکھو، آپ نے رکھ دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ڈنڈا جو تھا، وہ لکڑی جو تھی، وہ بڑا ایک اژدہا بن گیا اور جتنے یہ سانپ تھے چھوٹے چھوٹے سارے نکل گئے۔ اب یہ فرعون کی جادوگروں کی جادوگری جو ہے دھیمی پڑنے لگی اور دو چار کرتب دکھائے، لیکن اس ڈنڈے کے سامنے، اس لکڑی کے سامنے جو ہے وہ تمام جادو جو ہے بیکار ہو گئے۔ چنانچہ وہ تمام جادوگر اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سیرنڈر کر دیا اور کہا کہ یقیناً آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ جن جادوگروں کو فرعون نے بڑی عزت اور احترام سے بلایا تھا ان جادوگروں کے خلاف ہو گیا فرعون۔ وجہ کیا بنی؟ ایمان۔ ہم موضوع سے بھٹکے نہیں ہیں، وہی موضوع ہے جو شروع میں ہم نے شروع کیا تھا۔ وجہ کیا بنی؟ ایمان۔ ایمان کے بنا پر دشمنی۔ چنانچہ تمام جادوگروں کو فرعون نے کہا کہ ہم تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے، ہم تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے، تم اپنے اس فیصلے سے واپس آ جاؤ، تم موسیٰ کو نبی نہیں مان سکتے، وہ ایک جادوگر ہے اور تم لوگوں سے بڑا جادوگر ہے، اس لیے تم لوگوں کی جادوگری وہاں نہیں چلی۔ ابھی بھی فرعون اپنے بات پر جو ہے قائم ہے۔ کیا جواب دیا؟ وہ مومن حضرات جو پہلے جادوگر تھے کہ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے کر لو،
ہم ایمان کی چاشنی چکھ چکے ہیں، اب ہم اس سے واپس لوٹنے والے نہیں ہیں۔ فرعون نے تمام جادوگروں کو قید کر لیا اور قید کر کے ان کے ساتھ بڑی ظلم و بربریت کی گئی، کچھ لوگوں کو زندہ چھوڑ دیا تو کچھ لوگوں کو مار دیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، مال سے زیادہ ہمارے ایمان پر لوگوں کی نگاہ ہے، ہماری جان سے زیادہ ہمارے ایمان پر لوگوں کی نگاہ ہے۔ بسا اوقات مدارس کے تعلق سے لوگ بولتے ہیں، بیانات آتے ہیں کہ مسجدیں ٹھیک ہیں، مسجدوں میں عبادت ہونی چاہیے لیکن مدرسوں کو بند کر دیا جانا چاہیے۔ ایسے بہت سارے بیانات آئے، بہرحال ہے وہ ایک الگ موضوع ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایمان کے سبب ہمارے دشمن جو ہے، وہ دشمن کوئی اور نہیں، سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے جو شیطانی وسوسوں میں گرفتار ہو چکا ہے۔ شیطان نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی کہ نماز پڑھ کے کیا ہوگا، ہم جو ہے بستر پر سوئے رہ گئے۔ شیطان نے کہا کہ 20,000 روپے آ رہے ہیں، ایک لفظ جھوٹ بول دو۔ ہم 20,000 روپے کو ترجیح دے دیے اور جھوٹ بول دیے۔ کیا ہے؟ وہ شیطانی راستے پر ہم چل دیے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایمان کے وجہ سے ہماری دشمنی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ ایمان ہی کچھ ایسی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نبوت نہیں عطا فرمائی تھی تو کفار مکہ جو ہے آپ کو امین کہتے تھے۔ جب تک آپ نے دعوت نہیں دی ایک اللہ کی تو آپ کو امین کہا جاتا تھا۔ نبوت ابھی آئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آزادانہ طور پر سب سے مل رہے ہیں، جل رہے ہیں، اخلاق بڑے اچھے، اور لوگ جو ہے اپنی بیٹیوں کو، اپنے خزانوں کو رکھ کر آپ کے ذمہ لگا کر جو ہے تجارتوں میں جاتے تھے، 6 ماہ 9 ماہ سال بھر، 1.5 سال 2 سال کے بعد لوٹتے تھے، اور ان کا سامان جیسے دیا جاتا تھا ویسے ہی رکھا رہتا تھا، تو آپ کو لوگ امین کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے۔ لیکن جس دن نبوت آ گئی، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پیچھے ایک لشکر جرار کھڑا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، اگر میں کچھ کہوں تم مانو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا ہم مانیں گے۔ جب یہ بات کہی کہ وہ لشکر جو ہے تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے اور وہ لشکر شیطانی لشکر ہے، لہٰذا ایک اللہ کی عبادت کرو اور دنیاوی معبودوں کو چھوڑ دو، بت پرستی کو چھوڑ دو، تو تمام اہل مکہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے تھے۔ وجہ کیا بنی؟ ایمان۔ تو یہ ایمان جو ہے، ایمان بے شمار اور بے بہا قیمتی چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی مال و متاع اور جان و مال یہ تمام چیز بیکار ہے، لیکن ایمان جو ہے یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان ہیں، تو ہماری ایمان کی حفاظت بھی ہمارے اوپر ہے، اور ایمان کے بنا پر آپ بہت سارے لوگ واقف ہوں گے کہ تعصب کی نگاہ پر دیکھی جاتی ہے۔ آپ کسی آفس میں چلے جائیں، کوئی چھوٹا موٹا کام کرانے کی وجہ، کام کرنے کے واسطے، تو جو ہے آپ کا نام جاننے کے بعد جو آپ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ عقل مند آدمی وہ پہچان جاتا ہے مجھے نظر انداز کر رہا ہے، لیکن بہت سارے لوگ نہیں جان پاتے۔ تو اس قسم کا ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر جگہ پہ ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سارے لوگ تعصب پرست ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں برادران وطن میں جو مسلمانوں سے بے انتہا جو ہے محبت کرتے ہیں، عزت سے پیش آتے ہیں، اور ان کے پش و پیش، ان کے قدم سے قدم ملا کر جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ایمان اللہ رب العالمین نے دی، اور ایمان کے بنا پر جو ہے اس دنیا کے اندر ہماری آزمائش ہوگی، اور ہمیں جو ہے آزمایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا، آپ کے تمام صحابہ کرام کو آزمایا گیا، اور جو ہے ہم اور آپ بھی ابھی آزمائے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں، ہمارا قدم ڈگمگائے نہیں۔ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہت بڑے عالم اور بہت بڑے صحابی۔ حجاج بن یوسف نے ایک دن بلا کر کہا، حجاج بن یوسف وہی ہے جو مسلم گورنر تھا اور 4000 علماء کو اس نے قتل کر دیا، تھا مسلمان لیکن 4000 مسلمانوں کو قتل کر دیا، اور کتنی عورتوں کو ننگا کر کے جو ہے راستوں میں جو ہے ان کو گھمایا، اور بہت بہت کارنامے ان کے ہیں۔ چنانچہ سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حجاج بن یوسف نے کہ اے سعید، میرے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے خیال میں تو بڑا ظالم اور جابر آدمی ہے، تو بادشاہ ہے لیکن بادشاہ تیرے اندر نہیں ہے، تو ظلم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے تجھے پیدا کیا ہے، چنانچہ تیرا حشر جو ہے بڑا برا ہونے والا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اے سعید بن زبیر، تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مجھے معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میرا انجام بھی مجھے معلوم ہے کہ اگر میں اس بات سے پھرا نہیں، لوٹا نہیں، تو تم مجھے قتل کر دو گے۔ مجھے قتل ہونا منظور ہے لیکن اللہ رب العالمین کی ناراضگی مجھے گوارا نہیں۔ حجاج بن یوسف نے سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے حسرت بھری نگاہ سے دیکھنے لگا اور کہا کہ اس گستاخ کو جو ہے قید کر دیا جائے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے خلاف سازشیں ہوتی آئی ہیں، ہوتی آئیں گی، اور جو ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا کام کریں، ہم دنیا کے طرف جو ہے نگاہ اٹھا کر دیکھیں، اپنے مطلب سے دیکھیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اگر کوئی الجھانے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو اگر کوئی صفحہ ہستی سے مٹانا چاہ رہا ہے، تو ہم اس کے نقش قدم پر نہ چلے، ہمارا جو کام ہے وہ کام ہم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی نے ایک مسلم عورت کو، ایک عورت بازار گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودی بڑی تعداد میں مکہ میں تھے، اور ان سے معاہدہ ہوا تھا کہ آپ کسی مسلمان عورت کو چھیڑیں گے نہیں، یا پھر آپ کا جو حقوق ہے اس حقوق کو ہم پامال نہیں کریں گے۔ چنانچہ ایسے ہی چلتا رہا، لیکن ایک دن ایک عورت کپڑے سیلنے کے واسطے ایک یہودی ٹیلر کے پاس گئی، اور وہ یہودی ٹیلر جو ہے اس کے دل میں جو ہے بدماشی آئی۔ تو اس مسلمان عورت کے، اس زمانے میں چونکہ آج جس طرح ہم لوگ کپڑا پہنتے ہیں ویسا کپڑا اس زمانے میں نہیں تھا، چونکہ وہ زمانہ جو ہے ابتدا اسلام کا تھا، لوگ اتنی ترقی نہیں کرے تھے، تو کپڑے بھی ویسے ہی ہوتے تھے، عزت چھپا لیتے تھے، لیکن اس میں سلائی بہت کم اور اس میں مضبوطی وہ بہت کم ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ وہ عورت جب اس یہودی ٹیلر کے پاس گئی تو چاروں طرف یہودی کے دکانیں تھے، ایک مسلمان کی دکان تھی۔ وہ عورت نے کہا کہ مجھے فلاں چیز سلوانا ہے، یہودی نے ان کے کپڑے کو نیچے جو ہے ایک سوئی کے ذریعے سے زمین میں گاڑ دی۔ اب یہ عورت جب وہاں سے کھڑی ہوئی تو کپڑا جو ہے سرک گیا، سینے سے نیچے آ گیا، تو تمام یہودی ہنسنے لگے۔ ہنستے ہنستے جو ہے آواز بہت اونچی آواز تھی، تو دور میں جو مسلمان کی دکان تھی انہوں نے سنا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، تو آئے تو دیکھا کہ ہماری کوئی بہن جو ہے وہ اس حالت میں پڑی ہے۔ چنانچہ اس مسلمان آدمی کو غیرت آیا، اور غیرت آنے کے بنا پر اس نے اپنی تلوار نکالی اور 17 یہودیوں کو جو ہے شہید، 17 یہودیوں کو وصال جہنم کر دیا۔ اب تمام یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے۔ کیا ظلم ہوا بھائی؟ کہا کہ 17 یہودیوں کو مار دیا گیا۔ تو جب اس مومن سے کہا گیا بھائی تم نے کیوں ایسا کیا، تو کہا کہ
اس میں ایک عورت کو ننگا کر کے جو ہے ان کا مذاق اڑا رہے تھے یہ تمام لوگ، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے معاملے کی جانکاری لی، اور جانکاری لینے کے بعد جو عہد و پیمان تھا اس عہد و پیمان کو توڑا اور ان تمام یہودیوں کو مدینے سے باہر کر دیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کے دور میں اگر ہماری بہن کے اوپر، آج کے دور میں اگر ہمارے کسی بھی عورت کے اوپر کوئی غلط نگاہ ڈالتا ہے تو اس سے ہم جو ہے حساس ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کو مار نہیں سکتے، ہم قانون اپنے ہاتھ میں لے نہیں سکتے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں منظم ہونا پڑے گا، ہمیں ایک جہتی کا ثبوت دینا پڑے گا، اور جو قانون اس ملک میں ہے اس قانون کو اپنا کر آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ حدیث سنانے کا مطلب اس کا مقصد لینا ہے، لیکن اس کے اندر جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار اس ملک میں نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ جمہوری ملک ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کے بنا پر جو ایک جھگڑا اور ایک سوچ بنی آئی ہے، اس سوچ کو لوگ اور بھی ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس راستے پر نہ چلے۔ اور خاص طور سے وہ ویڈیو آتے ہیں واٹس ایپ پہ، وہ ویڈیو کیا کرتے ہیں؟ آپ کے واٹس ایپ پہ آیا، آپ نے کیا کیا، دوسرے کو بھیج دیا، تیسرے کو بھیج۔ اللہ کے واسطے یہ ویڈیو شیئر مت کریے، اس سے جو ہے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جو ہے ان کا جنون اور ان کا جو دماغی توازن ہے وہ بگڑ جاتا ہے، پھر وہ غلط راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کو ہم جو ہے حوصلہ افزائی دیتے ہیں کہ تم ایسا کرو، حالانکہ اگر غلط کہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے قانون ہے، اس کے لیے جو ہے دستور الہند ہے، اور اس دستور الہند کے اندر جو ہے وہ تمام باتوں کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اپنے آپ کو بچائیے، اپنی جوانی کو بچائیے، اور سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیجیے۔ تعلیم کی بہت ضرورت ہے، تعلیم، اتنی تعلیم دیجیے کہ زیادہ سے زیادہ قابل بنے۔ قانون کی پڑھائی پڑھائیے اور دیگر پڑھائی پڑھائیے، اچھی بات ہے، پڑھائی جو ہے سب کی ضرورت ہے، لیکن ابھی جس حال میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس میں جو ہے اور بھی زیادہ اہمیت ہو گئی ہے اس پڑھائی کی، خاص طور سے قانون کی پڑھائی کی۔ مدرسے میں پڑھنا اچھی بات ہے، مدرسے میں آپ دین سیکھیں، لیکن دنیا کو سمجھنے کے لیے اسکول کی پڑھائی اور قانون کی پڑھائی، سائنس اور فلسفہ کی پڑھائی پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ایک راہ پر چل کے دیکھیں، ایک مثال دے رہا ہوں کہ مثال 2 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ یہ مثال یہ ہے، دنیا اللہ رب العالمین نے بنائی، دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھیجا اور بتایا کہ آخرت بھی ہے۔ اب دنیا میں اگر 2 راستے ہیں، ایک سچ کا اور ایک جھوٹ کا، تو سچ کا راستہ کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جدھر بلا رہے ہیں ادھر آپ جائیں، اور جھوٹ کا کیا ہے کہ نفس پرستی، خواہش پرستی اور دنیا کی تمام تر غبار آلود باتیں، ان تمام چیزوں۔ تو 2 راستے ہیں۔ عقل مند انسان کیا کرتا ہے کہ صحیح راستہ چن کر جو ہے آخرت کی امید میں جو ہے وہ صحیح چلتا ہے۔ چنانچہ دنیا کا بھی 2 پہلو ہے، ایک آخرت اور ایک دنیا، یعنی انسانی زندگی کا مقصد وہ آخرت ہے، لیکن دنیا میں چل کر جو ہے وہ اپنے وقت کو گزار لیتا ہے جتنے دن کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے۔ لہٰذا آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں صرف دینی تعلیم سے ہمارا کام نہیں چلنے والا ہے۔ ہمارا رب دینی تعلیم سے راضی ہو جائے گا، لیکن دنیا میں ہم اگر کسی کی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو قانون پیش آ جائے گی، اور اس قانون کو جاننے کے لیے ہمیں جو ہے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، ہمیں جو ہے دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیجیے اور صبر و تحمل سے رہیے۔ ایمان کے بنا پر عصبیت شروع سے آئی ہے، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ ان تمام عصبیت کو سوچ سمجھ کر، اس کو جانتے ہوئے اپنی زندگی کو ان تمام چیزوں سے دور رکھ کر اپنی زندگی گزارے۔ اسی میں ہماری
اور آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں ادا نہیں کیے ہیں سنتیں ادا کر لیں۔ جگہ خیر سے ہی